کبھی کبھی ایک وعدہ ایک خواب بن جاتا ہے اور وہ خواب قربانی مانگتا ہے۔ یہ کہانی ہے زہرا کی، جس نے ماں کا سایہ کھویا، عشق میں ٹوٹ گئی، مگر آخر میں ایک ننھی مسکراہٹ کے لیے سب کچھ قربان کر بیٹھی۔ دیکھیے ایک ایسی کہانی جو آپ کو خاموش کر دے گی۔ بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان کسی دکھ کو برسنے دے رہا ہو، اور زمین پر ایک بوسیدہ سی جھونپڑی کے اندر ایک عورت اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ فاطمہ، ایک سلجھی ہوئی، خوددار مگر تھکی تھکی سی ایک ماں، جس نے اپنی ساری جوانی مزدوری کرتے، جھاڑو لگاتے، لوگوں کے برتن دھوتے گزار دی، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی زہرا کسی دن اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں سانس لے سکے۔ کمرے کے ایک کونے میں پڑا چولہا ٹھنڈا ہو چکا تھا، صندوق خالی تھا، دیوار پر صرف ایک تصویر تھی، زہرا کا اسکول کا ایوارڈ، اور پلنگ پر فاطمہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی، جیسے وہ آخری بار اس کی آنکھوں میں زندگی تلاش کر رہی ہو۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی، آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں ماں؟ فاطمہ نے لب ہلائے، جیسے کوئی قحط زدہ زمین میں پانی کی بوند گرنے سے لرز اٹھتی ہے۔ بیٹا، جب ماں کو لگے کہ بچے بھوکے ہیں تو اس کا نوالا حلق میں پھنس جاتا ہے۔ زہرا نے ماں کی ہتھیلی تھامی، اور ہتھیلی جو چھالوں سے بھری تھی مگر اس پر محبت کی چمک تھی۔ ماں، میں بڑی ہو جاؤں گی، آپ کو کبھی کام کرنے نہیں دوں گی، میں نوکری کروں گی، آپ کو محل میں رکھوں گی۔ فاطمہ نے ایک لمبی سانس بھری، شاید دل میں کوئی پرانا خواب کسمسا رہا تھا۔ زہرا، تو جو کچھ بنے انسان ضرور بننا، باقی سب دنیا ہے۔ اسی رات فاطمہ کو بخار ہوا اور زہرا نے چھوٹے سے کمبل میں لپٹ کر ساری رات ماں کے سینے میں ہاتھ رکھے گزار دی۔ لیکن صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ایک سرد ہوا کمرے میں داخل ہوئی اور فاطمہ کے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ فاطمہ کی قبر مٹی سے ڈھکی جا رہی تھی اور زہرا صرف 12 سال کی عمر میں ماں کے بغیر دنیا میں تنہا کھڑی تھی۔ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، فقط ایک وعدہ ماں سے کیا ہوا، میں انسان بنوں گی۔ وقت گزرتا گیا، زہرا نے شہر کے چھوٹے سے اسکول میں جھاڑو دینا شروع کی، تاکہ اسکول کا ٹائم گزار کر رات کو پارٹ ٹائم کر کے کھا سکے۔ دن میں صفائی، رات کو پڑھائی، ماں کی یاد ہر لمحہ اس کے ساتھ۔ پھر ایک دن اسکول کے باہر ایک سفید گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا، خوش شکل، شائستہ اور انجان۔ معاف کریں، کیا میں اسکول کے پرنسپل سے مل سکتا ہوں؟ زہرا نے سر جھکا کر کہا، جی، اندر چلے جائیں۔ وہ نوجوان، جس کا نام تھا عفان، ایک NGO کا ورکر تھا جو یتیم بچوں کی مدد کے لیے اسکالرشپ پروگرام چلا رہا تھا۔ جب اس نے زہرا کی کہانی سنی تو خاموش ہو گیا۔ ایک ماں جو سب کچھ چھوڑ گئی مگر بیٹی کے خواب زندہ رکھ گئی۔ عفان نے زہرا کے لیے اسکالرشپ منظور کروا دی۔ اب وہ لڑکی جو کبھی صفائی کرتی تھی شہر کے بہترین اسکول میں پڑھنے لگی۔ وقت گزرا اور زہرا نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ عفان اب اکثر اس کی خبر لینے آتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، زہرا کے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ کیا یہ وہی جذبہ تھا جسے محبت کہتے ہیں؟ مگر زہرا نے کبھی ماں سے محبت بانٹنا نہیں سیکھی تھی۔ محبت اس کے لیے صرف ماں تھی۔ پھر بھی دل میں کسی نرم گوشے نے جنم لیا۔ دنیا نے ہمیشہ غربت کو کمزوری سمجھا، مگر زہرا نے غربت کو طاقت بنا لیا تھا۔ وہ اب ہر روز ماں کی قبر پر جاتی، وہی وعدہ دہراتی، ماں، میں انسان بنوں گی، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔
اب وہ کالج جا رہی تھی، آنکھوں میں خواب، دل میں دکھ اور کتابوں میں چھپی ماں کی تصویر۔ عفان اب اس کی زندگی کا خاموش حصہ بن چکا تھا۔ نہ وہ کچھ کہتا، نہ وہ کچھ سنتی، مگر ان کے بیچ میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے دو زخمی دل ایک دوسرے کے مرہم بننا چاہتے ہوں۔ مگر ایک دن کالج کے فنکشن میں جب زہرا کو بہترین طلباء کا ایوارڈ ملا تو عفان دور بیٹھا تالی بجا رہا تھا۔ زہرا نے اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے صرف اسے دیکھا اور عفان کی آنکھوں میں پہلی بار جو سوال دیکھا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ شام کو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، درختوں کے سائے تلے۔ زہرا، کیا میں تمہارا سہارا بن سکتا ہوں؟ زہرا نے نظریں جھکا لیں، لب ہلے نہیں، مگر آنکھوں میں ایک نرم سا ہاں چھپا ہوا تھا۔ یہ محبت کا پہلا لمس تھا، خاموش، پاکیزہ اور ماں کی دعا جیسا۔ محبت شروع ہوئی تھی، مگر قسمت نے ابھی امتحان لینا باقی رکھا تھا۔ زہرا اب یونیورسٹی جا رہی تھی، عفان اس کے خوابوں کا ساتھی بن چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک نیا کردار زہرا کی زندگی میں داخل ہوا، سحر، عفان کی منگیتر، جس کے بارے میں کبھی عفان نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سحر امیر خاندان کی بیٹی، خوبصورت مگر غرور سے لبریز۔ ایک دن اچانک وہ زہرا کے سامنے آئی، میں عفان کی منگیتر ہوں اور وہ تم سے صرف ترس کھاتا ہے، محبت نہیں۔ زہرا کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، ساری دنیا ایک لمحے میں رک گئی۔ ماں کی قبر، غربت، عزم اور اب یہ۔ عفان نے وضاحت کی، وہ رشتہ بچپن میں طے کیا گیا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں زہرا، صرف تم سے۔ مگر زہرا کو اب ہر لفظ جھوٹ لگتا تھا۔ ماں نے سکھایا تھا کہ انسان وہی ہوتا ہے جو دھوکہ نہ دے، اور عفان وہ اس کے سب سے قیمتی خواب کا قاتل بن چکا تھا۔ زہرا نے تعلق ختم کر دیا، دل کے ٹکڑے توڑ دیے اور زندگی کی راہ بدل دی۔ زہرا نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا، کمرے میں بند رہتی، بس پڑھائی کرتی اور کبھی کبھی ماں کی قبر پر جا کر رو لیتی۔ عفان بار بار آیا، معافیا مانگی، مگر زہرا کے اندر کی لڑکی مر چکی تھی۔ اب صرف ایک جذبہ باقی تھا، خود کو ماں کے خواب کے لائق ثابت کرنا۔ اس نے اسکالرشپ پر باہر پڑھنے کا فارم بھرا اور بیرون ملک تعلیم کے لیے منتخب ہو گئی۔ ماں کا خواب اب پورا ہونے کے قریب تھا، مگر تقدیر کو ابھی کچھ اور لکھنا تھا۔ زہرا نے بیرون ملک جا کر نہ صرف تعلیم حاصل کی، بلکہ دل کا زخم بھی وقت کے ساتھ چھپانے لگی۔ اب وہ ایک بڑی NGO کی نمائندہ تھی جو دنیا بھر میں یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خلا تھی، ایک کمی جو کبھی ماں کی گود اور کبھی عفان کی آنکھوں میں پوری ہوتی تھی۔ 5 سال بعد وہ پاکستان آئی، پہلا قدم ماں کی قبر پر رکھا، قبر پر وہی خاموشی اور ہوا میں ماں کی آواز، بیٹا تو انسان بن گئی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ماں، آپ کا خواب اب میں دوسروں کے لیے خواب بناؤں گی۔ اسی دوران ایک فلاحی منصوبے کے تحت اسے لاہور کے ایک یتیم خانے جانا پڑا۔ وہاں اتفاقاً اسے عفان دوبارہ نظر آیا، لیکن وہ بدل چکا تھا، کمزور، تھکا ہوا، تنہا، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ جسے وہ گود میں لیے بیٹھا تھا۔ زہرا نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عفان نے کہا، میرا بیٹا۔ سحر شادی کے کچھ ماہ بعد مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ زہرا نے اسے دیکھا، وہ عفان جسے وہ دشمن سمجھ بیٹھی تھی آج اس سے زیادہ بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ عفان نے دھیرے سے کہا، زہرا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، سحر سے رشتہ بس ایک مجبوری تھی جسے نبھانے کی کوشش کی، مگر وہ رشتہ مجھے لے ڈوبا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ زہرا کا سوال کانپ رہا تھا۔ ڈر گیا تھا میں زہرا تمہیں کھونے سے، مگر جب تم نے چھوڑا میں نے سمجھا شاید میں واقعی اس قابل نہیں۔ زہرا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں وہ آج زہرا نہیں ہوں جو تم سے عشق کرتی تھی، اب میں صرف ان بچوں کے لیے جیتی ہوں جنہیں ماں باپ کی چھاؤں نہیں ملی۔ عفان نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میرا بیٹا تمہیں دیکھ کر مسکرا دیتا ہے،
तुम शायद उसके लिए भी रोशनी हो जैसे मेरे लिए थी। ज़ोहरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उस बच्चों की आंखों में झांका। वही मासूमियत, वही उम्मीद जो उसने माँ की आंखों में देखी थी। ज़ोहरा ने यतीम खाने के उस बच्चे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अफ़ान कभी कभार उसे देखता मगर कुछ कहता नहीं। फिर एक रात शदीद बारिश हो रही थी। ज़ोहरा अपनी एनजीओ की गाड़ी में अफ़ान और बच्चे को वापस ले जा रही थी। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा गया। ज़ोहरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंख खुली, अस्पताल का कमरा, और नर्स ने कहा, आपको बचाने के लिए एक आदमी अपनी जान दे गया। ज़ोहरा ने पूछा, कौन? नर्स ने खामोशी से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ जैसी औरत की उंगली थामे खड़ा था और उसके कदमों के पास एक सफ़ेद चादर में लिपटा अफ़ान, जिसके चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट थी। ज़ोहरा ने चीख मारी, नहीं, ये मेरा आखिरी ख्वाब नहीं था। नहीं, वो रोती रही। ना इस बार माँ थी, ना इश्क, बस एक छोटा सा बच्चा जो उसके पास बैठा उंगली थामे खामोशी से मुस्कुरा रहा था। ज़ोहरा अब खुद एक माँ बन चुकी थी। बग़ैर जन्म दिए वो अफ़ान का बेटा उसका बेटा बन गया। ज़ोहरा ने अपनी एनजीओ का नाम रखा फ़ातिमा होम, जहाँ हर ख्वाब जीता है, लेकिन उसकी आंखों में रोज़ एक खला रहता, एक आंसू जो निकलता नहीं, बस जलता है, जैसे कोई माँ किसी कब्र से रोज़ अपनी बेटी को देखती हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी एक और ख़ूबसूरत कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़ोहरा की कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद। नाम तो सुना ही होगा।